بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک سچے انسان کا واقعہ سنائیں گے جس کی سچائی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ زندگی کا سفر جاری تھا۔ اس نوجوان کو ایک مشکل کٹھن کا سامنا کرنا پڑ گیا، یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رومیوں سے جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ سخت گرمی کے موسم میں پکی فصلوں کو چھوڑ کر دفاع اسلام کا جذبہ لے کر تبوک کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ سواریاں بہت کم تھی اور جذبے جوان تھے۔ مالدار صحابی اپنا اپنا حصہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر رہے تھے۔ کوئی سارا سامان لا رہا تھا تو کوئی آدھے لشکر کی جنگی اخراجات اٹھانے کی پیشکش کر رہا تھا، تو کوئی چند کلو کھجوریں اٹھائے حاضر خدمت ہوا، جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ لیکن اس نوجوان کو ایک بات پریشان کیے ہوئے تھی کہ اس کا سوتیلا باپ اتنا مالدار ہونے کے باوجود جہاد کی تیاری کیوں نہیں کر رہا، اپنا مال اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی ہمت بنائے گا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے وہ تمام کے تمام حالات سنا ڈالے جو اس نے خود دربار نبوت میں مشاہد کیے تھے، مگر اس شخص پر اثر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے باپ نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا باپ خود بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا تھا۔ ادھر نوجوان کی بے تابی اور پریشانی پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ اس خیانت کو فاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور وہی کلمات جو اس کے باپ نے کہے تھے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو پیار کر کے اپنے پاس بیٹھا لیا اور اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ لفظ کہے ہیں کہ یا نہیں۔ نوجوان سوچے جا رہا تھا کہ ایک طرف وہ شخص جس نے ساری عمر اس کی پرورش کی، اور دوسری طرف محبت نبی کا سوال تھا جو ایمان کی تکمیل کا مرحلہ تھا۔ اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اتنے میں اس نوجوان کا باپ جس کا نام جلاس بن سوید تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے نبی نے دریافت کیا کہ تم نے نوجوان عمیر کے سامنے یہ بات کہی؟ اس کا باپ صاف صاف مکر گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں؟ میں نے تو ہرگز یہ بات نہیں کی، یہ جھوٹ ہے۔ حاضرین کی نگاہیں دونوں طرف جمی ہوئی تھی، کوئی عمیر کو دیکھتا تو کوئی جلاس کی طرف نظر کو گھماتا۔ عمیر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں دواں تھے اور وہ اپنے دل کی گہرائی سے دعا کر رہا تھا کہ اے الہی، میری سچی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دے۔ جلاس آگ بگولا ہو رہا تھا کہ میں سچا ہوں، میں نے کوئی گستاخانہ بات نہیں کی، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک بار پھر عمیر کی طرف متوجہ ہو گئے کہ شاید جلاس ہی سچا اور عمیر جھوٹ بول رہا ہے۔ انہی لمحات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ وحی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سب کی نگاہیں چہرہ اقدس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب وحی کا اثر ذیل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات کریمہ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے وہ کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ جلاس یہ آیات سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ طاری ہو گئی اور پکار اٹھا کہ اے اللہ کے رسول، عمیر نے سچ کہا اور میں ہی جھوٹا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ میری توبہ قبول فرما لے۔ عمیر کا چہرہ نور ایمان سے چمک رہا تھا، عجیب تازگی نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کی صداقت کا اعلان عرض سے ہوا تھا۔ خوشی کے آنسو پر نور چہرے پر بکھر کر حسن کا عجبی سما باندھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک عمیر کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، اے عمیر، تمہارے کان نے سچ سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ واقعہ عمیر کے وقار میں مزید اضافہ اور جلاس کی فلاح کا سبب بن گیا۔ وہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور پھر صحیح کردار پیش کیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ عمیر نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے آزادی دلائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔